السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم آپ حضرات کے لیے ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس سبق کا نام ہے اچھی بیوی کون ہے۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اچھی بیوی کون ہے تو آپ اگر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں، عورت سے 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں وہ 4 وجہ کیا ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ فرمایا اول یعنی پہلا، مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ جب پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، کہ کوئی مالدار گھرانہ ہو تو لوگ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں کہ چلو کاروبار ہی کروا دیں گے، جہیز میں کوئی گھر لے کر دیں گے، اور کار تو کہیں گئی نہیں۔ تو فرمایا اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کرتے ہیں۔ جو اول عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ دوسری وجہ فرمائی اس کے حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، یعنی اونچے خاندان کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ تیسری وجہ فرمائی کہ اس کی نیکی اور دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کی تیسری وجہ یہ ہے اس کی نیکی اور دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنے لیے دین کی بنیاد پر رشتوں کو تلاش کرو، یعنی ہمیں جو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہم عورتوں کو تلاش کریں تو دین کی بنیاد پر دیکھیں۔ اس لیے فرمایا جب بنیاد ہی کمزور ہوگی تو زندگی کیسے بنے گی؟ جس نے فقط خوبصورتی کو دیکھا تو بتائیے شکل کی خوبصورتی کتنے دن رہتی ہے؟ یہ چند سال کی بات ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شکل کی جو خوبصورتی ہے یہ صرف چند سال ہوتی ہے، اس کے بعد یہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جوانی ہمیشہ تو نہیں رہتی، جس کی بنیادی کمزور ہوگی اس پر بننے والا گھر بھی کمزوری ہوگا۔ اس لیے فرمایا نیکی اور شرافت ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اس بنیاد پر جو گھر بنے گا وہ ہمیشہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو نیکی اور دینداری کی بنیاد پر بیویوں کو تلاش کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو عورتوں سے نکاح کرنا ہو تو ایسی عورتوں کو دیکھا کرے جو دیندار ہو، نیک ہو۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ جن حضرات کا بھی نکاح نہیں ہوا ہے وہ حضرات اللہ سے مانگے کہ اللہ انہیں نیک اور صالح بیوی عطا فرمائے، یا جن حضرات کا نکاح ہوا ہے ان سے بھی درخواست ہے کہ دعا کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ میری بیوی کو نیک و صالح بنا۔ اس طرح اللہ سے مانگنے والے بنے۔ اس لیے آگے فرمایا کہ خوبصورت عورت کا خاوند جب اسے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں خوش ہو جاتی ہے، اور جب نیک سیرت عورت کا خاوند جب بھی اسے دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوا کرتا ہے۔ تو آنکھوں کو خوش کرنے کے بجائے اپنے دلوں کو خوش کیا کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ دنیا ایک متاع ہے یعنی سامان ہے، اور اس دنیا کی سب سے قیمتی متاع یعنی سامان نیک بیوی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ جسے نیک بیوی عطا کرے وہ سمجھے کہ مجھے دنیا کی بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اس لیے فرمایا کہ جس انسان کو نیک بیوی مل جائے تو انسان سمجھ لے کہ مجھے دنیا کی بہت بڑی نعمت مل گئی۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔
جب نیت میں مال ہوگا تو آپ دیکھیں گے جھگڑے کھڑے ہوں گے، نیت میں فقط حسن ہوگا آپ دیکھیں گے جھگڑے کھڑے ہوں گے، صرف حسب و نسب کی وجہ سے نکاح ہوگا تو جھگڑے کھڑے ہوں گے۔ تو شریعت نے اس بات کی تعلیم دی کہ نکاح کا مقصد یہ ہو کہ میں پاک بازی کی زندگی گزار سکوں۔ جب مقصد یہ ہوگا تو اس مقصد کی وجہ سے گھر آباد ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے بعد جس چیز سے سب سے زیادہ فائدہ انسان سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے وہ کوئی چیز نہیں مگر نیک بیوی ہے، کہ اگر اسے کسی بات کا حکم دیا جائے، یعنی بیوی کو کسی بات کا حکم دیا جائے تو اس کی اطاعت کرے، یعنی اگر شوہر جو ہے عورت کو جو ہے کسی بات کا حکم دے تو عورت اس بات کی فوراً یعنی اس کی جو ہے اطاعت کرنے والی بنے۔ اور فرمایا جب اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا جائے تو اس سے دل خوش ہونا چاہیے، یعنی جو ہے شوہر اپنی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے تو دیکھنے کے بعد اس شوہر کا جو ہے دل خوش ہونا چاہیے۔ اور فرمایا اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ خاوند اس کے لیے قسم اٹھا لے کہ بیوی اس کو پورا کرے گی تو اس کو پورا کرے، یعنی جو شوہر جو قسم کھا کر کے کہے کہ میری بیوی ایسا کرے گی تو فوراً جو عورت اس کے لیے اس کام کو کرنے والی بنے، اس طرح کی صفت جو ہے عورت کے اندر ہونا چاہیے۔ اور آگے فرمایا اگر وہ بیوی کے ساتھ وہ بیوی سے کچھ وقت کے لیے دور چلا جائے، یعنی اگر وہ بیوی کو چھوڑ کر کچھ وقت کے لیے کچھ ٹائم کے لیے دور چلا جائے تو بیوی اس کے مال اور اپنی عزت و آبرو کے معاملے میں خیانت نہ کرے، یعنی اگر شوہر جو ہے کہیں 2-4 دن کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے گھر سے چلا جائے تو عورت جو ہے اس شوہر کے مال کی اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی بنے۔ یہ نیک بیوی کے صفات بتائے گئے ہیں، یعنی جتنی چیزیں جو آخر میں بتایا یہ تمام چیزیں جو ہے نیک بیویوں کی صفات ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ جو ہے تمام مستورات سے جو ہے گزارش یہ ہے کہ اپنے اندر ان صفات کو جو ہے پیدا کرنے والے بنے، اپنے اندر ان صفات کو بنائے رکھے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔